الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے ببرکت نام کے بعد میرا جو مختصر سا تعارف اور کچھ ایسے حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، یوں تو یقیناً کافی سارے طلباء و طالبات اور ان کے والدین میرے نام سے واقف بھی ہوں گے، لیکن بحیثیت انسان میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام اشفاق حسین انلائٹن اسکول اینڈ کالج سسٹم کا ڈائریکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور تقریباً سب اداروں کا جو فوکس ہے وہ تعلیم پر ہی ہے، پڑھائی پر۔ اس پڑھائی کے بدلے میں وہ چاہے راولپنڈی بورڈ کے ساتھ یا فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ اپنی اسی پڑھائی کے بدلے میں پوزیشنز اپنے نام کیے ہوئے ہیں۔ میں تمام اداروں کے مالکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ایسی کارکردگی کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ میں بھی ایسی ایک کاوش کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن تعلیم تو سب میں تقریباً ایکولی ہے، کوئی زیادہ محنت کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن میرے اس ٹیچنگ کے عرصے میں اور خاص کر جب سے خود کا ادارہ بنایا تب سے ایک بات جو میرے ذہن میں الجھن ڈال رہی ہے، تقریباً ہر سننے والا میری اس بات سے یقیناً اتفاق ضرور کرے گا۔ ہاں، اگر اتفاق نہ بھی کرے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس بات کو رد بھی نہیں کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم اور ہماری نسل میں بنیادی طور پر فرق یوں تو بے شمار ہیں، لیکن سامعین کرام، میں آپ کو اپنی بارے میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ جس وقت ہم شاگرد تھے تب ہم اپنے اساتذہ سے اس قدر ڈرتے تھے، مثال کے طور پر اگر ہم
گھر سے کسی کام یا کھیل کود کے سلسلے میں باہر جاتے تھے تو راستے میں اگر استاد صاحب کو ہم دیکھ لیتے، یقین جانیں کہ ہم بھاگ پڑتے تھے اور راستہ چھوڑ دیتے تھے، تاکہ استاد ہمیں کہیں دیکھ نہ لیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خوف صرف خوف ہی نہیں تھا، بلکہ وہ احترام بھی تھا، جو میں اپنے استاد کے سامنے جانے سے ہمیشہ کے لیے خوف زدہ رہتا تھا۔ استاد کے سامنے آنکھ اٹھانا تو دور کی بات، جب ہمیں استاد مخاطب کرتے تھے تو ہم یقیناً اوپر منہ کر کے بھی ان کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سمجھائی تھی ایک بات کہ بیٹا، جو استاد ہے وہ باپ کا سا مقام رکھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا شاگرد راستہ چھوڑنے کے بجائے سیدھا آ کر گلے لگتا ہے، کہتا ہے سناؤ جی کدھر گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ احترام نہیں کرتا۔ اگر میں کہوں کہ وہ احترام نہیں کرتا تو میرے خیال سے غلط بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی وجہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن آج ایک اور بات سے بھی پردہ اٹھانا چاہوں گا کہ ہماری نسل میں احترام کے ساتھ ساتھ، جس میں ہمارے بڑے ہیں والدین، جس میں ماں باپ، تایا، چچا، ماموں، یہ پھر اس کے بعد خالو، خالہ، چچی، ممانی وغیرہ، پھر ان کے جو اولاد ہیں، ان کے بارے میں بھی آج کل کی ہماری نسل کو یقیناً علم نہیں ہے۔ ہاں، شاید علم ہوگا، اگر علم ہے تو وہ شاید کرنا نہیں چاہتے، یا ہم بحیثیت استاد ہم اپنی اس نسل کو بتانا نہیں چاہتے، یا بحیثیت والدین ہم ان کو بتانا نہیں چاہتے، یا اگر ہم بتانا بھی چاہیں تو شاید ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہر ادارے اپنی اپنی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور انہی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بورڈ کے اندر پوزیشنز بھی اپنے نام کی ہوئی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا مختلف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مختلف کیا ہے؟ یہ جو میں پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس بچے آتے ہیں اور والدین یہ سمجھ کر ہمارے پاس بھیجتے ہیں، تو میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ اخلاقیات، اخلاقی جو درس وہ دوں، اور میں انشاءاللہ یہ دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، میرا گاؤں رجوہ ہے، تحصیل گجر خان، چکوار روڈ پر، سکھو موڑ کے نیچے۔ میں ایک دفعہ اپنے گاؤں چلا گیا اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں رشتہ داروں میں بیٹھا ہوا تھا، دوستوں یاروں میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو میرا بڑا بیٹا جس کا نام افتخار حسین ہے، جو الحمدللہ آج میرے پاس ہی ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہا ہے، جس کے 400+ مارکس بھی آئے ہیں فرسٹ ایئر میں، انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں بھی اچھے امید کرتا ہوں۔ وہ تقریباً اس وقت کوئی
4-5 سال کا تھا. ہم گپیں لگا رہے تھے تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا, میری طرف آیا تو میں نے اس بچے کو آپ کہہ کر مخاطب کیا. میں نے کہا بیٹا افتخار حسین, آپ ادھر میری طرف آ جائیں یا میرے پاس آ جائیں. اندازہ کیجئے کہ اس میرے ایک بیٹے کو آپ کہہ کر بلانے کی وجہ سے میرے ایک عزیز نے میری طرف بڑے تنزن دیکھا اور کہا کہ واہ جی ماسٹر صاحب واہ, آپ تو اپنے بچے کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں. یقین جانے مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی, لیکن میں نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیا. میں نے کہا محترم, اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے بلائیں گے, مثال کے طور پر اگر میں اس کو تو یا تم کہہ کر بلاتا ہوں, وہ اس کی ایک عادت بن جائے گی. جب وہ بڑا ہوگا وہ اپنے سے بڑے کو بھی, چاہے وہ استاد ہے یا جو بھی ہے, اس کو وہ ایسا ہی بلائے گا تو یا تم کر کے. اسی بات کو مد نظر رکھ کر میں آج اپنے بیٹے کو آپ کہہ کر بلا رہا ہوں, تاکہ یہ بڑا ہو کر جب کسی سے مخاطب ہو یا کسی کو بلائے تو وہ انتہائی شائستگی کے ساتھ جو لفظ استعمال کرے وہ آپ. اس سے وہ کافی انسپائر ہوا. تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی چیزیں, ایسی باتیں جو ہماری نسل کے اندر موجود نہیں ہیں, شاید ہیں بھی, میں ہر ایک کی بات نہیں کرنا چاہتا انتہائی معذرت کے ساتھ. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بڑے ہی اوبیڈینٹ بھی ہیں اور بڑا احترام بھی کرتے ہیں. وہ اپنے والدین کا بھی احترام کرتے ہیں, اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن چند ایک ایسے بچے ہوتے ہیں جس کی کہتے ہیں نا, آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. A man is known by the company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, جیسی اس کی صحبت ہوگی. تو انشاءاللہ اسی چیز پر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا, اگر اللہ نے زندگی دی تو. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر اختتام کرتا ہوں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. والسلام.